دیکھیں جو پچھلے 1-1.5 سال کے اندر انیکا ہم نے سفر طے کیا ہے نا، اس کے بعد بڑی مشکل سے بہت بڑی ایک قیمت دے کے ہم نے کچھ حد تک استحکام حاصل کیا ہے۔ اور میں نے جو قیمت دینے کی بات کی، اس میں یقیناً آپ کے اوپر میرے اوپر اس کا بوجھ بھی آیا ہے، پر ایک عام آدمی نے بے پناہ تکلیف کاٹی ہے، جھیلی ہے، اور اب اس کو کچھ نہ کچھ ارلی سائنز آف ریکوری آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو دو بڑے بنیادی پیغامات ہیں جو میں اس بجٹ کے جو بنانے والے ہیں ان کو، اور وزیر اعظم صاحب کی توسط سے میں نے فائنانس منسٹری میں گزارش بھی کی ہے کہ وی نیڈ ٹو بلڈ آن واٹ وی ہیو اچیوڈ، ورنہ آپ جانتی ہیں جس طرح سے تھوڑا استحکام آتا ہے تو پاکستان کے اندر شاید ہم سمجھتے ہیں کہ حالات مستقل بنا کے اوپر بدل گئے ہوئے ہیں، اور ہم دوبارہ ایک ایسے ڈگر پہ چل پڑتے ہیں جہاں پہ ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو سنس دس از the 24th اور the 25th پروگرام، ہمیں یہ جو اصلاحات کا سفر ہے اس کو جاری رکھنا ہے، اور اب ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اب کسی طرح یہ جو بوجھ جو ایک عام آدمی کے اوپر پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بے پناہ آیا ہے، اس کو کس طرح سے ریکیلیبریٹ کر کے ہم ایک وائڈر پاپولیشن کے اوپر جو ان ٹیکسڈ اینڈ انڈر ٹیکسڈ ہے اس کو ہم کس طرح سے یہ ریکیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی معیشت کے خساروں کے اوپر اسی طرح قابو پا کے جو مہنگائی شہباز شریف صاحب نے 40% سے اب 1% کے اندر لے آئے ہوئے ہیں، یہ جو ایک مہنگائی جو سب سے بڑا ایک ٹیکس ایک غریب آدمی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی قوت خرید کو وہ تباہ کر دیتا ہے، اس کے اوپر اسی طرح لگام پاتے ہوئے ہاؤ وی ہیو ٹو ڈو دا ریکیلیبریشن، اینڈ جو پرائیورٹی سیکٹرز جنہوں نے شاید اپنے ہجوم سے بڑھ کے تکلیف کاٹی ہے پچھلے 1 سال کے اندر، تنخواہ دار طبقے، آپ کا ایگریکلچرل سیکٹر، آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر، ان لوگوں کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ یو شوڈ ناٹ اسپریڈ یور سیلف ٹو تھن کہ آپ سب کچھ ایک ہی دفعہ کرنے کی کوشش کریں، اور اس سفر کو مرحلہ وار آگے لے کے چلنا چاہیے۔ میں تنخواہ دار طبقے کی طرف تو آؤں گی، بڑا براڈ میسج ہونا چاہیے۔ میں تنخواہ دار طبقے کی طرف آتی ہوں۔ علی پرویز ملک صاحب، مجھے پہلے جگہ آپ ریکیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں، ایک اور ریکیلیبریشن کی بات میرے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب نے کی تھی کہ ڈیفنس بجٹ کو بڑھائیں گے یا بڑھایا جائے گا، تو ایسی کوئی کنفرمیشن یا پھر ریبٹل آپ کی طرف سے؟ انیکا، گزارش یہ ہے کہ ہماری جو اب بدلتی ہوئی حقیقتیں ہیں یہاں پہ پاکستان کے اس خطے کے اندر، اس کے اندر اب عقل کے کسی اندھے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو صرف ایٹمی طاقت نہیں پر آپ کو روایتی ہتھیاروں کے اندر بھی ایک تناسب ہندوستان کے ساتھ قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں تو آن ریکارڈ ہوں، جب یہ کانفلکٹ جاری تھا کہ اس میں نے کہا کہ ہمیں ہر قسم کے وسائل اپنی دفاع کے لیے مہیا کرنے چاہیے، وائل کیپنگ دا خساراز ان چیک۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دیکھیں، آپ کو یا تو اپنا ریسورس اینولوپ بڑھانا پڑے گا، یا صوبوں کو جن کی دفاع بھی اسلام آباد کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس ایک بہت بڑا وسائل کا حصہ اسلام آباد ٹرانسفر کر کے صوبوں کو دے دیتا ہے، ان کو شاید ایک قدم آگے آنا پڑے گا اور اپنا حصہ اور اس بوجھ کے اندر اپنا کندھا فراہم کرنا پڑے گا۔ یا اس کو ان اندر وے میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو وفاقی حکومت آج اپنے ذمے لیے بیٹھی ہے، پر 18ویں ترمیم کے تحت یہ صوبوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، سوشل ویلفیئر پروگرام، جو 700-800 ارب روپے کا پروگرام ہونے جا رہا ہے، جو نہایتی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ آپ کے کمزور ترین لوگوں کو تحفظ دیتا ہے، بٹ اس میں سے 1% لوگ جو ہیں ریسیپینٹس وہ اسلام آباد کے اندر ہیں، باقی صوبوں کے اندر ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ صوبے آج آگے آ کے یہ نہیں کہتے کہ جی کہ یہ 700 ارب کا خرچہ ہمیں دے دیں اور آپ جو یہاں سے وسائل نکلیں گے ان کو دفاع کے اوپر استعمال کریں؟ تو اس قسم کی آپ کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی، اور خطے کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے جو ہندوستان نے یہاں پہ جو بیوقوفانہ اور یہ جو اپنی نفرت سے بھری ہوئی جو اپنے اقدامات کیے تھے، ان کا تحفظ دینے کے لیے آپ کو بالکل دفاع کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے۔ اور مجھے پورا یقین ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کے اوپر ایک رتی برابر کمپرومائز بھی نہیں کریں گے۔ 2 پوائنٹس، ایک تو یہ آؤٹ آف بلوشن جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، یہ پاورٹی ایلیویشن والا کہ یہ صوبوں کی طرف جائے اور وفاق اس کو، ایک تو کیا یہ کنفرم ہے؟ دوسرا، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی، چاہے وہ صوبوں کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے ہو، اس کو کیسے ڈیل کرے گی پھر گورنمنٹ؟ دیکھیں انیکا، گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نے ہی ہمیں
پچھلے 70 سال میں اس جگہ پہ پہنچایا ہے کہ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ہم گڑگڑاتے پھر رہے ہیں, اپنے دوستوں کے آگے, بین الاقوامی اداروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو اٹ از ٹائم دیٹ وی رائز ابو آر پیٹی پالیٹکس, اور پاکستان کے مفاد میں جو صحیح ہے, جو 18ویں ترمیم کے اندر جو لکھا ہوا ہے, جو صوبوں نے جو IMF کے ساتھ جو نیشنل فسکل اکارڈ کیا ہے اس کی روح کے مطابق ہے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں پیش رفت کرنی پڑے گی. یہ چیز انڈر ڈسکشن ہے. فائنانس منسٹر صاحب وڈ بی دا رائٹ پرسن ٹو آسک کہ جی اس کے اوپر کتنی پروگریس ہوئی ہے. میں نے آپ سے صرف یہ گزارش کی ہے کہ ہمیں دفاع کے لیے وسائل مہیا کرنے ہیں, اور کیا وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جس سے ہم ایڈیشنل ریسورس موبلائزیشن ڈیفنس کے لیے مہیا کر سکتے ہیں. بٹ دا رائٹ آنسر, دا رائٹ پرسن وڈ بی دا فائنانس منسٹر آف پاکستان, اینڈ آئی ایم شیور ہی از ورکنگ آن آل دیز آپشنز. Certainly.